یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی حافظ کو مسجد نہ ملے اور وہ رہ جائے اس دفعہ قرآن مجید نہیں سنا سکا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مسجد والوں کو حافظ نہیں ملا اور وہ قرآن مجید نہیں سن سکا. یہ ممکن ہے. لوگ کہتے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں, تو میں نے کہا ہے رمضان دیکھ لو نا کیا کر رہے ہیں. ہمارے مدارس نے اللہ کے فضل سے اتنے حفاظ بنا دیے کہ اب ہر معاملے میں آپ کو کہیں کمی نظر آ سکتی ہے, یہاں نہیں آئے گی اللہ کے فضل سے. نہ کبھی آپ یہ کہیں گے کہ آج مسجد میں جمعہ نہیں ہوا چونکہ جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا. یہ اللہ نے امت پر فضل فرمایا, اہلیان پاکستان پر فضل فرمایا. قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, عالم بھی ہیں, ترجمہ کرنے والے, تفسیر کرنے والے بھی موجود ہیں. اب ضرورت ان لوگوں کی ہے جو قرآن مجید سے محبت کریں. محفلوں میں رک کے آتے ہیں نا, فلانی نعت سناؤ نعت خواں کو, بڑی اچھی بات ہے, بھیجا کریں. لیکن کبھی کبھی نا یہ بھی رکا بھیجا کریں کہ دل بڑا کر رہا ہے سورہ رحمان سنائیں. اب ہلکے ہلکے بولیں آپ, اور کچھ نے تو صرف گھورا ہی ہے مجھے. بھائی رکا آتا ہے نا جی فلانی نعت بڑی پسند ہے, تو بھائی ایک رکا لکھ کے بھیجو نا جناب سورہ ملک بڑی پسند ہے ذرا سنائی جائے. یہ آپ رکا لکھے نہ اور لکھ کے بھیجے نا, میرا دل کر رہا ہے سورہ ابراہیم کی تلاوت ہو, سورہ نوح کی تلاوت ہو, سورہ یوسف کی تلاوت. یہ بھی ذوق پیدا کرے, یہ بھی اپنے دل میں لائیں چیز. ہمارے ملک میں نا ایک رواج بن گیا ہے, ہر چیز کو مشکوک کر دو, شک پیدا کر دو. اور نہیں جی نہیں اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے, اور نہیں جی نہیں یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے, اور نہیں جی یہ ضروری نہیں ہے. مزاج بن گیا. اور پھر اس طرح کے لوگ چونکہ انوکھی بات کرتے ہیں, یہ ہٹ کے بات کرتے ہیں, تو دل کو بڑی اچھی لگتی ہے, نفس بڑی جلدی قبول کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ فلاں مولانا اتنا پڑھا لکھا ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ضروری نہیں. کچھ سالوں سے نا ہمارے ملک میں تراویح کے خلاف بھی بڑا پراپوگنڈا ہوتا ہے اور بڑا جم کے ہوتا ہے. وہ جی فرض نہیں جی واجب نہیں. کس نے کہا ہے کہ فرض واجب ہے؟ لیکن سنت تو ہے نا, عبادت تو ہے نا. کیا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جماعت نہیں کروائی؟ کیا نبی کریم علیہ السلام نے خود تشریف لا کر کے تراویح کی نماز نہیں پڑھائی؟ ہر چیز کو مشکوک بنا دینا. لوگ جڑے ہوئے ہیں, اللہ کے فضل سے آتے ہیں, اور سال میں ایک موقع بنتا ہے جب سنانے والے قرآن مجید سنا لیتے ہیں اور سننے والے سن لیتے. میں نے بوڑھے بزرگ دیکھے اپنی زندگی میں کہ ان کو دعوت دے رہا ہے کچھ شخص اور کہہ رہا ہے آج افطار میرے ساتھ کر لیں, تو وہ کہنے لگے یار میں نے نا قرآن مجید اپنی مسجد میں سننا شروع کیا ہوا ہے اور میرا آج 23واں پارہ میرا دل نہیں کر رہا, تو میں ذرا مکمل کر لوں, 27 پہ ختم ہو جائے گا تو پھر میں آ جاؤں گا. یار کتنا مزہ آتا ہے یہ باتیں سن کے, کتنا ذائقہ آتا ہے کہ قرآن مجید سے بندہ جڑا ہوا ہے, اس کی ترتیب چل رہی ہے. اور اب تو میں ایسے دوستوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو رات کو وہ ترجمے کے ساتھ ایک پارہ دیکھتے ہیں جو انہوں نے اگلی رات سننا ہوتا ہے, وہ دن بھر کہیں اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں کہ پھر کچھ نہ کچھ شناسائی ہو جائے گی, رات کو سنیں گے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا. تو لوگ قرآن مجید سے جڑے ہیں, اللہ کے کلام سے جڑے ہیں, قرآن پاک سے جڑے, اور آپ یہ ہے کہ مشورے دے رہے ہیں گھر بیٹھ کے کہ کوئی ضروری نہیں. کس نے کہا ہے ضروری ہے؟ لیکن کیا تم نے وہ محبوب کی حدیث نہیں سنی, نہیں پڑھی کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے. رمضان کہے گا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانے سے روکے رکھا, اور قرآن مجید کہے گا مالک یہ رات کو کھڑا ہو کے پڑھتا سنتا رہا. فرمایا رمضان اور قرآن کی سفارش سے اللہ بندے کی مغفرت فرما دے گا. قرآن مجید سے تعلق بنا ہے. اور یہ رات کا قیام ہے, آپ کی میں بات نہیں کرتا, میرا ویسے ہلکا سا تجربہ یہی ہے کہ مل کے جماعت کے ساتھ کام ہو جائے تو ہو جائے, تنہا ڈیوٹی لگائی جائے نا
کچھ دوست ایسے ہیں وہ تراویح جماعت سے پڑھ لیں تو پڑھ لیں، رہ جائیں تو سستی ہو جاتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ اہتمام کے ساتھ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ بہت ساری جگہوں پہ سستی رہ جاتی۔ تو رات کی قیام کا اہتمام کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک میں احتساب کی نیت کے ساتھ قیام کیا اور ایمان کے ساتھ قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اور ایک اور چھوٹا سا مشورہ بھی آپ کو دینا ہے، آگے پیچھے تو بڑا مشکل ہوتا ہے سحری میں اٹھنا، تو رمضان میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے نا۔ ایسا نہ کریں کہ جب صبح اٹھیں تو 10 منٹ پہلے اٹھیں، 4 رکعتیں تہجد کی بھی پڑھیں۔ اٹھنا تو ہے، تو کیا سعادت ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ ہر نیکی پر تو ثواب ہوتا ہے نا، فرمایا جب نوجوان اٹھ کے سویرے تہجد پڑھتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق۔ کتنی عظمت کی بات۔ آپ صبح 10-15 منٹ پہلے اٹھیں، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 12 رکعتیں تہجد کی پڑھیں، اس کے بعد پھر آگے چلیں۔ تو ایک تو روزہ اہتمام سے، اور دوسرا قرآن مجید سے تعلق، نوافل سے تعلق، تھوڑا سا نا مطلب انسان وقت نکالے، عبادات میں رہے۔ سارا سال ہم خبریں سنتے ہیں ٹی وی پہ اور موبائل پہ، تو انقلاب آ گیا پھر خبریں سننے سے۔ اگر کوئی ملک تبصروں سے ٹھیک ہوتا نا تو سب سے پہلے پاکستان ٹھیک ہونا تھا، اس لیے کہ جتنے تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں کسی اور جگہ بڑے تبصرے، ہر آدمی کی جیب میں موبائل ہے اور ہر بندہ ہی صحافی ہے، ہر ایک کے پاس یہ اندر کی خبر ہے اور سارے ہی تبصرے کر رہے ہیں۔ میرے بھائی 1 مہینہ تبصرے رہنے دو، میری تو مانو تو خبریں بھی رہنے دو۔ آپ 1 مہینہ اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑو، آپ کوشش کرو خوب توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت ہو۔ اور ایک تیسری عبادت جو بڑی اہم ہے رمضان میں، اور وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، خیرات کرنا، سخاوت کرنا۔ یہ سخاوت صرف امیر آدمی کی ڈیوٹی نہیں، غریب ذرا زیادہ غور سے سنیں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتے ہو نا، 1 کھجور، پھر سنو کیا عرض کر رہا ہوں، 1 کھجور تم اللہ کے راستے، کیا مثلا قیمت ہے آج 1 کھجور کی، اور ہمارے ہاں کیا حیثیت ہے، فرمایا 1 کھجور جب تم اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرما کے اپنے سیدھے دستے مبارک میں لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق، اور فرمایا تمہاری اس 1 کھجور کی اللہ نشو و نما کرتا ہے، اسے پالتا ہے، بڑا کرتا ہے۔ فرمایا وہ 1 کھجور اللہ تعالی پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اور ایک یہاں تو 1 کھجور کی بات ہے نا، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا 1 ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ، لیکن دوزخ سے بچ جاؤ۔ کچھ خیرات، کچھ صدقات اس کا مزاج پیدا کرے۔ اور ہمیں تو دین نے یہاں تک کہا ہے، سخاوت یہاں سے شروع کرنے کا فرمایا،